ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دین اسلام تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عقائد، عبادات اور تیسری چیز معاملات ہیں. دین اسلام کی پہلی بنیاد اور پہلی چیز ایمانیات و عقائد اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. دین اسلام کا باقی ادیان باطلہ سے بنیادی امتیاز اور بنیادی فرق اسلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان کا عقیدہ ہے. کہ دین اسلام نے ایمان باللہ کی کیا تعریف کی ہے، مسلمانوں کا ایمان باللہ سے کیا مراد ہے،
اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ پر کس طرح ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ایمان باللہ کی بنیاد، جس کو دوسرے الفاظ کے اندر عقیدہ توحید کا نام دے لیتے ہیں، دین اسلام کا پہلا رکن، ایمانیات کا پہلا رکن، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ویسا ایمان لانا۔ اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اسلام کا اول و آخر، دین اسلام کی پہلی اور بنیادی بنیاد عقیدہ توحید پر کھڑی ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو نہ کوئی اسلام باقی رہتا ہے، نہ کوئی ایمان باقی رہتا ہے، نہ عبادات کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے کرنی ہے، عبادت ثواب کے لیے کرنی ہے، ثواب اللہ نے عطا کرنا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ماننا ہے۔ اگر عبادت کے اندر توحید نہیں ہے، عبادت کے اندر شرک موجود ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بالخصوص جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ما نفی کا، الا استثناء کا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، قصر کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے نحو اور گرامر کی زبان کے اندر۔ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، لیعبدون، تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں۔ جن و انس کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے اللہ کی۔ جن و انس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت توحید ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت نہ کرے، اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرے، تو اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کیا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، جنوں کے لیے ہیں، لیکن جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیے گئے، اور کوئی مقصد نہیں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت میں دوسری بات سمجھیے، عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت قرار دیا ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ عقیدہ توحید بندے کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس کی پیدائش سے بھی پہلے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے خالص اور سیدھا کر لو، یکسو ہو جاؤ، صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالی کے لیے عبادت کو خاص کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لینا اس راستے کے اوپر کہ اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں کسی کی عبادت کی طرف نہیں جانا۔ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، یہ وہ جبلت ہے، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ نیچر ہے جس پہ انسان پیدا کیے گئے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا فطرت پر۔ فطرت عقیدہ توحید ہے، فطرت اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ ذالک الدین القیم، ایک اللہ کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کر لینا، یہی سیدھا قائم بالکل ٹھیک صراط مستقیم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مالک کہتا ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی جانتے نہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ سیدھا دین ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں اس دین کے اندر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر کی طرف عبادت کو پھیر دیتے، جبکہ رب نے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو سیدھا کر لے، یکسو ہو جا اللہ کی عبادت کے لیے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید بندے کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس فطرت پر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش کے وقت اس میں عقیدہ توحید موجود ہے، شرک بعد میں آیا ہے، یہ طاری ہوا ہے، یہ پیدائش کے وقت موجود نہیں تھا، یہ فطرت میں، جبلت میں، نیچر کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور آگے ایک حدیث پیش کروں گا، اس سے اور واضح ہو جائے گا کہ شرک کیسے آیا ہے۔ توحید سے پہلے سے تھی، توحید تو پیدائش سے پہلے تھی۔ تیسری بات سمجھیے عقیدہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے۔ عقیدہ توحید ہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو، بلکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، جب انسانیت ابھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، ابھی صرف روحیں موجود تھی، جسم نہیں بنائے گئے تھے، زمین و آسمان کی تخلیق عمل میں نہیں آئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے جو ایک عہد لیا، ساری انسانیت سے، وہ عہد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا عہد لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی ساری اولاد سے، ان کی پشتوں سے، ان کی اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، روحوں کو سامنے حاضر کر کے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے اللہ نے عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ان کے اوپر گواہ بنایا، خود اپنے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ کیا عہد لیا؟ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عالم ارواح کے اندر ہم سے ایک ہی عہد دیا گیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، او لوگو، آدم کی اولاد، زمین میں جا کے کوئی نئے گل نہ کھلانا، میں تم سے عہد لے رہا ہوں، تمہیں اپنی ذات کے اوپر گواہ بنا کے کہ اپنی جانوں پر خود گواہ ہو جاؤ۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں ہی صرف تمہارا رب نہیں ہوں، کوئی اور بھی رب ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، سارے آدم کے بیٹوں نے کہا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد نے عالم ارواح کے اندر رب کے ساتھ وعدہ کیا، شہدنا، اللہ ہم اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں، بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ ان تقولوا،
यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। मालिक कहते हैं हमने आदम की ज़ुर्रियत से वहां पर अहद ले लिया अपनी रबूबियत का, ताकि कयामत को यह ना कह सकें कि या मालिक कायनात हम तो गाफिल थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा रब कौन है। कल को यह ना कह सको कि हमें पता नहीं चला। वादा वहां ले लिया, तौहीद का इकरार हमने उधर कर लिया कि इबादत को तेरे साथ खास रखेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। बंदा भूल जाता है, कल की बात भूल जाता है, सुबह को क्या खाया वो भूल जाता है। हमारे बाप आदम भूल गए तो भाई बंदा कहता कि भाई मुझे तो भूल गया था, मेरी फितरत में अल्लाह तूने भूलना भी रखा है। अल्लाह ताला ने उसी अहद को याद करवाने के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे दुनिया के। वो जो अहद लिया हमारे नफ्सों के अंदर, फितरत के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर कोई भूल गया तो फिर भी हुज्जत पेश ना करे। मालिक कायनात ने उस अहद को दोबारा याद करवाने के लिए हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, नबी भेजे, और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो पैगाम पहुंचा के चले गए तौहीद का। पहला आखिरी बुनियादी पैगाम तौहीद का पहुंचा के चले गए कि रब से वादा किया था, मैं वादे की याद दहानी करवाने के लिए तुम्हें बता के जा रहा हूं, कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अब कल क़यामत के दिन यह ना कह सकोगे कि हमें कोई डराने वाला बताने वाला नहीं आया था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रति औ अला हाज़िहिल मिल्लति फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, हर बच्चा तौहीद का सबक लेके पैदा होता है। मां के पेट से कोई आलिम पैदा नहीं होता, कोई डॉक्टर पैदा नहीं होता, कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं हर बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है तो वो तौहीद का अकीदा लेके पैदा होता है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वो आयत भी याद करें, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम, फितरत तौहीद पर पैदा होता है, इस मिल्लत इब्राहिम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही, फिर जब बड़ा होता है, शूर की आंख खोलता है, उसके मां बाप उसको यहूदी बना लेते हैं, वयुनस्सिरानिही, वो उसको नसरानी बना लेते हैं, वयुमज्जिसानिही, उसको मजूसी बना लेते हैं। कमा तुलदु बहीमतुन जमआ, आपने मिसाल दी कि जैसे एक चौपाए का, बकरी का बच्चा, ऊंट का बच्चा, गाय का बच्चा बिल्कुल सही सलामत अपनी मां के पेट से पैदा होता है, उसके किसी कान के अंदर किसी माबूद का और किसी आस्ताने की निशानी नहीं लगी होती, लेकिन मुशरिकीन मक्का जब वो बच्चा अपनी मां के पेट से बछड़ा, ऊंटनी का बच्चा, बकरी का बच्चा, मेमना पैदा होता है, अल्लाह फरमाते हैं हम सही पैदा करते हैं, लेकिन मुशरिक फिर उनके कानों में सुराख करके इनको बुतों की तरफ निस्बत कर देते हैं। हमने ठीक पैदा किया था, हमने जानवरों के, चौपाइयों के बच्चों को ठीक पैदा किया, इन्होंने कान चीर के, सुराख लगा के, दाग लगा के कहा ये फलां बुत को हमने नजर कर दिया, ये फलां आस्ताने को हमने नजर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मिसाल समझाई कि जैसे बछड़ा और जानवर का बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा होता है, उसका कान कटा हुआ नहीं होता, ये मुशरिक उसके कान काट देते हैं। इसी तरह जब बंदा, कोई भी इंसान, चाहे वो यहूदी के घर में पैदा हो, चाहे नसरानी के घर में, चाहे हिंदू के घर में, हर बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम और अकीदा तौहीद पर पैदा होता है। फिर उसके वालिदैन, उसका माहौल, उसका मुआशरा, उसकी तालीम, उसकी एजुकेशन, उसकी इन्वायरमेंट और उसका माहौल, उसकी तालीमी आगे मरातब और सरगर्मियां उसको फिर मुशरिक बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं। रब ने तो ठीक ठाक पैदा किया था, कन टूटा बनाया उस बच्चे को हमारे मुआशरे ने, उसके कान के अंदर सुराख कर दिया। रब ने बिल्कुल ठीक ठाक पैदा किया था, उसको निस्बत दे दी, ये फलां देता है और फलां देता है। रब ने तो अल्लाह देता ही पैदा किया था, रब ने बुजुर्ग दिता और पीरां दिता पैदा नहीं किया था, रब ने तो अल्लाह दिता पैदा किया था।
صحیح سلامت پیدا کیا تھا، تم نے اس کا کان کاٹ کے اس کو پیرا دتا بنا دیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، مالک کہتے ہیں خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنیف اور ایک دین توحید والے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی کافر مشرک میں نے پیدا نہیں کیا۔ خلقت عبادی حنفاء، میں نے انہیں دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ فجاءتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، پھر جب یہ پیدا ہو گئے، آنکھ کھلی، میں نے ان کو حنیف، دین حنیف پر پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا، اسلام پر پیدا کیا، اپنا بندہ بنا کے پیدا کیا۔ پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں، شیطان ان کے پاس آتے ہیں، شیطان ان کے دین اور توحید سے پھیر کے ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کوئی مشرک پیدا نہیں کیا، میں نے فطرت میں توحید رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیدہ توحید کی اہمیت میرے بھائیوں بہت آسان سی بات ہے۔ کل قیامت کے دن ایک چھوٹی سی لغزش، بندہ کہے اللہ کائنات کی ہر چیز لے لے، مجھے جہنم سے آزادی دے دے، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ لیکن آج چھوٹا سا کام کہ اس پیشانی کو رب کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکاؤ۔ صحیح بخاری مسند احمد کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا یقال للرجل من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کو لا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس جہنمی سے پوچھا جائے گا ارأیت لو کان لی ما فی الارض من شیء اکنت مفتدیا بہ، بندے بتا، تجھے جہنم میں ڈال دیا، بتا اگر ساری زمین کے خزانے تیری ملکیت میں ہوتے تو جہنم سے چوٹنے کے لیے سارے خزانے دینے کے لیے تیار تھا؟ سارے خزانے جہنم سے چھوٹنے کے لیے، ساری زمین کے خزانے، ما فی الارض من شیء، زمین میں جو کچھ ہے تیری ملکیت ہوتا، اور تجھ سے کہا جاتا کہ یہ ساری ملکیت، پوری زمین کے خزانے اپنی ملکیت دے دے، سارے مال دولت کے خزانے بھر کے لے آ، جہنم سے بچ جا، کیا تو ادا کر دیتا تھا جہنم سے بچنے کے لیے؟ بندہ کہے گا نام یا رب، اللہ میں جو کچھ ہوتا اس جہنم سے نکلنے کے لیے تجھے ادا کر دیتا، جہنم سے بچ جاتا۔ مالک آگے سے کہیں گے قد اردت منک ایسر من ذالک، آج زمین آسمان کے خزانے بھر کے دینے کے لیے تیار ہے۔ قد اردت منک ایسر من ذالک اخذت علیک فی ظہر آدم علیہ السلام اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے سارے خزانے دینے کے لیے جہنم سے بچنا جاتا ہے، دے کے میں نے تو تجھ سے ایک بڑی ہی آسان بات مانگی تھی، میں نے زمین و آسمان کے خزانے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے زمین و آسمان کے خزانے بندے تجھ سے نہیں مانگے تھے، میں نے تو بڑی ہلکی چیز، آسان چیز، ہلکی اپنی قیمت اور اپنی درجے کے اعتبار سے نہیں، کرنے کے اعتبار سے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بندہ توحید پہ چلا جائے۔ اردت منک ایسر من ذالک، میں نے تو اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری انسانیت تھی تب تجھ سے عہد لے دیا تھا کہ اے بندے زمین میں جا کے ایک کام کرنا، خزانے نہیں چاہیے مجھے تجھے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، ایک عہد، اے بندے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے تو اس سے ہلکی، اس سے کم تر چیز، اس سے آسان کام تجھ سے کرنے کا کہا تھا، لیکن تو نے زمین میں جا کے انکار کر دیا، تو نے شرک کیا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا تو نے شرک نہیں کرنا، آسان کام تجھے کہا تھا، تو وہ نہیں کر کے آیا، آج سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہے۔ توحید کی قیمت کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے فضائل
یہ میرے آج کے مضمون کے اندر شامل نہیں تھا، لیکن میں آپ کا ایمان بڑھانے کے لیے اس کو پیش کر دیتا۔ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ یہ کوئی بنیادی کوئی معمولی چیز ہے۔ ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ، کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا مالک کے سامنے، 99 رجسٹر اس کے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ 99 رجسٹر، ایک بھی نیکی نہیں، اور رجسٹر اتنے بڑے ہیں کہ زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر، 99 رجسٹر گناہ ہی گناہ، برائیاں ہی برائیاں۔ اس کو کہا جائے گا جا اپنے میزان کو، ترازو پہ تیرے اعمال تل رہے ہیں ان کو پیش ہو جا کے دیکھ اپنا ترازو، وزن دیکھ کیا آج تلتا ہے، کیا نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، یہ 99 رجسٹر آسمان اور زمین کے برابر، زمین اور آسمان کا خلا بھر دیا ان رجسٹروں نے، میری کوئی نیکی ہے نہیں، اگر ہوئی تو وہ ان کے مقابلے میں کیا کرے گی۔ مالک کہیں گے، فرشتے کہیں گے نہیں بندے مایوس نہ ہو، جا کے پیش تو ہو۔ وہ رب کے سامنے میزان کے سامنے پیش ہوگا، 99 رجسٹر ترازو میں لگے ہوں گے، ترازو کا نیکیوں کے اعمال کا پلڑا خالی آسمان کی طرف اٹھا ہوا، اور نبی پاک نے فرمایا وہ جو ترازو ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں اس ترازو کے، تو پھر بھی وہ ترازو 7 آسمان 7 زمینوں کو اٹھا کے بھی بھرنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا ترازو اس کا ایک پلڑا۔ بندہ مایوس، جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا، مایوس ہو چکا، ایک پرزہ آئے گا، ورق کا ایک پرزہ، کہے گا بندہ کہے گا اللہ میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے ایک نیکی کی تھی، ہم نے ضائع نہیں کی، سنبھال کے رکھی ہے، ہم نے بڑی سنبھال کے رکھی ہے۔ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہ مالک ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ تیری ایک نیکی ہے، تو نے کی، ہم نے سنبھال کے رکھ لی، تجھے یاد نہیں ہے۔ کیا نیکی ہے؟ یہ ایک ورقہ ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ بندہ کہے گا 99 رجسٹر، ان کے سامنے ایک ورقہ، یہ نیکی کیا کرے گی؟ بندہ، رب کہیں گے ذرا صبر تو کر، مایوس نہ ہو۔ وہ ایک پرزہ اس کو نیک اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا، نیک اعمال کا ترازو باری ہو کر نیچے کو بیٹھ جائے گا، 99 رجسٹر ہلکے ہو کے اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ جب اس پرزے کو، ورقے کو کھول کے دیکھا جائے گا تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، شرک نہیں کیا بندے۔ اتنا بھاری کلمہ ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء، توحید کی اہمیت کے اندر چوتھی بات، جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے ان کی پہلی اور بنیادی دعوت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25۔ اے میرے محبوب، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، سب کے سب کو ہم نے یہی کہا کہ لوگوں کو جا کے پہلی بنیادی دعوت یہی دو، انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ لوگوں رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا، رب کی عبادت میں شرک نہ کرنا۔ مالک کائنات دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ تیسرے مقام پر مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اے میرے محبوب
آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سب سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر بھی کسی کی عبادت کرنے کی کسی کو اجازت دی تھی؟ جتنے بھی رسول آپ سے بھیجے کیا رحمان کے علاوہ ہم نے لوگوں کو رحمان کے علاوہ کوئی خالق، مالک، رازق، مدبر، معبود، حاجت روا، مشکل کشا کسی کو بتایا ہے کہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا رحمان کے علاوہ بھی ہم نے کوئی اور معبود بتائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ پہلے رسولوں کو بھی کوئی رب کے علاوہ معبود نہیں بتایا گیا اور تمہیں بھی نہیں بتایا گیا، سب کا معبود ایک ہی اللہ تعالی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم سمود کی طرف جناب صالح کو بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب کو نبی بنا کے بھیجا علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی پوجا پاٹ کرو، رب کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، رب کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کوئی سجدے کے لائق، قیام کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، چڑھاوے کے لائق، طواف کے لائق، صدقے کے لائق، خیرات کے لائق، تسبیح کے لائق، حمد کے لائق رب کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ نوح علیہ السلام پہلی دعوت توحید کی، جناب صالح توحید، جناب شعیب علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے مالک کہتے ہیں سب کو پہلا حکم یہی دیا کہ لوگوں کو جا کے کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت نہ کریں۔ پانچواں نقطہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے، جتنی بھی کتابیں اور بالخصوص قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کے نازل ہونے کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کے توحید کا عقیدہ لوگوں میں راسخ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو محکم بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی، یہ مالک کی طرف سے ہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس لیے قرآن مجید کو نازل کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو، یہ حکم دینے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ سب سے پہلی دعوت جس کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدیث ہے، اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، اے معاذ آپ اہل کتاب یہودی نصرانیوں کے بستی کے اندر جا رہے ہیں، سب سے پہلی جو دعوت آپ نے ان کو دینی ہے وہ اس بات کی دینی ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پہلی دعوت معاذ کیا دینی ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب دعوت کا آغاز کیا، اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، پہلی وحی آنے کے بعد جب اعلانیہ طور پر دعوت کا آغاز کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ اپنی صداقت کی، اپنی امانت کی، کفار مکہ سے ساری گواہی لینے کے بعد انہوں نے پوچھا آپ نے بلایا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میری ایک ہی دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں،
توحید دین اسلام کا پہلا اور بنیادی جز ہے۔ کلمے کے دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا جز، کلمے کا بھی پہلا جز توحید ہے۔ اسلام کا پہلا رکن، 5 ارکان آپ پڑھتے ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان، ان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت کے 2 جز، ان میں سے بھی پہلا جز توحید کا جز ہے۔ ایمان کے 6 ارکان صحیح بخاری حدیث جبریل میں بیان ہوئے، ان میں سے پہلا ایمان کا رکن الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کو مان لیا بس، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو مانو، اقرار بھی کرو، دل میں تصدیق بھی کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت نہ کرو۔ تو عقیدہ توحید کی اسلام کے اندر بنیادی اہمیت ہے۔ اگر عقیدہ توحید اسلام سے نکل جائے یا کسی بھی دین سے نکل جائے تو وہ دین کفر بن جاتا ہے، اسلام نہیں رہتا۔ عقیدہ توحید اور شرک کے باقی جو مسائل معاملات ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ خطبات کے اندر ان میں گفتگو ہوگی۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے، وسیلے کے جائز قرآن و سنت کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے وسیلے کے حوالے سے، اور صلحاء کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، کرامات اولیاء، معجزات، انشاءاللہ عقیدہ توحید کے حوالے سے مفصل باتیں اگلے خطبات کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید پر ہی زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔